الرحمن الرحیم قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے کفر کیا میں اسے فائدہ دوں گا تھوڑے وقت تک، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اسے گھسیٹ دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، میں اسے گھسیٹوں گا، مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کل میں نے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ کہ جب اس نے تو رزق انہیں عطا فرما کہ جو ایمان لے کر آئیں، یہ فرمایا نا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائیں یا اللہ تو انہیں رزق عطا فرما، تو گویا مطلب تھا کہ کفار کو رزق مت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کافر ہیں میں ان کو بھی رزق دوں گا، البتہ قیامت کے دن میں ان کو سخت عذاب کی طرف گھسیٹوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں فرمایا تھا؟ تو میں نے ایک وجہ پہلے بیان کی کہ جب انہوں نے پہلے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو میری اولاد کو بھی نبوت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعائیں نہیں کی تاکہ اللہ کی طرف سے دوبارہ کوئی ایسا جواب نہ ہو، اس لیے انہوں نے دوسروں کے لیے رزق نہیں مانگا، تو اللہ نے جواب دیا نہیں، رزق ہم سب کو دیں گے، مومن کو بھی کافر کو بھی، البتہ جو ایمان نہیں لائے گا تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ تو ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ دوں گا تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا میں، چونکہ دنیا کا تھوڑا زیادہ فائدہ بھی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں اگر فائدہ زیادہ بھی ہو تب بھی تھوڑا ہے، پھر میں اس کو گھسیٹوں گا، مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بلند کر دی بیت اللہ کی بنیادیں، دیکھیں یرفع کا فاعل ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہیں، اور لفظ قواعد اس کے لیے مفعول بھی ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بلند کر دی بیت اللہ کی بنیادیں، ربنا سے پہلے ہے یقولانی، اور وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے رب تقبل منا، تو قبول فرما ہمارے اس عمل کو اور نیکی کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً اے اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر لفظ یرفع، تو یہ حکایت حال ماضیہ ہے، حکایت حال ماضیہ۔ دیکھیں صیغہ تو مضارع کا ہے، یہ مطلب نہیں کہ مستقبل میں دعا کریں گے، بلکہ یہ ماضی کی حکایت ہے کہ انہوں نے ماضی میں دعا کی تھی۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا الگ تذکرہ ہے اور حضرت اسماعیل کا الگ تذکرہ ہے، تاکہ دونوں کی حیثیت الگ الگ ظاہر ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام معمار تھے اور حضرت اسماعیل مزدور تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا گھارا بناتے تھے بمنزل مزدوری کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بمنزل مستری کے تھے، تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا کہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل بلند کر رہے تھے بنیادوں کو۔ دیکھیں طوفان نوح میں بیت اللہ کی عمارت گر گئی تھی، تو اب بنیادیں نیچے مٹ چکی تھیں، تو اب ان حضرات نے ان بنیادوں کو ظاہر کیا اور ظاہر کر کے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور ان دونوں نے کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ تو قبول فرما، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہمارے اس نیکی کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ وفی الآیت دلیل علی ان الانسان اذا عمل خیرا ینبغی ان یدعو اللہ بالقبول، انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرے، صرف یہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے تو ادا ہو گئی، کیا معلوم ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو؟
تو دیکھیں عمل کرنے کے بعد ریاکاری نہیں ہے، معاذ اللہ، عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا ہے۔ اس لیے صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو اس عمل کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما۔ یہاں لفظ تقبل باب تفاعل سے، اور باب تفاعل کا خاصہ ہوتا ہے تکلف، یعنی یا اللہ جس طرح کرنا تھا اس طرح تو ہم عبادت نہیں کر سکے، اس طرح تو ہم بیت اللہ کو تعمیر نہیں کر سکے، ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، لیکن اے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یعنی اپنی کمی کی طرف، اپنے عمل کے نقص کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کرنا تھا اس طرح ہم نہ کر سکیں، لیکن اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر انت ضمیر فصل ہے، حالانکہ کاف میں بھی اللہ رب العزت کو خطاب ہے اور انت میں بھی خطاب اللہ رب العزت کو ہے، تو یہ ضمیر فصل تاکید کے لیے ہے کہ اے اللہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے ہماری دعا کو، تو ہی سننے والا ہے ہماری دعا کو، تو ہی جاننے والا ہے ہمارے اس عمل کو۔ بات سمجھ رہے؟ تو ہی سننے والا ہے ہماری دعا کو اور تو ہی جاننے والا ہے ہمارے اس عمل کو کہ ہم نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور تو ہماری امت میں پیدا کر دے، ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت کو جو فرما بردار ہو، اور تو پیدا کر دے ہماری اولاد میں ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تو سکھا دے ہمیں مناسکنا عبادت کے طریقے یا حج کے احکام، اس کی دو تشریح ہیں، اور سکھا دے ہمیں عبادت کے طریقے یا حج کے احکام۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو متوجہ ہو ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے دعا فرمائی، اے اللہ تو بنا دے ہم دونوں کو مسلمین اپنا فرما بردار۔ دیکھیں یہ دونوں حضرات تو پہلے سے ہی فرما بردار تھے، پہلے سے ہی فرما بردار ہیں، لیکن یہ مزید دعا کر دیں کہ یا اللہ مزید ہمیں اپنی اطاعت کی مستقبل میں بھی توفیق عطا فرما۔ ابھی تو نے ہمیں بیت اللہ کی تعمیر کی توفیق دی، یا اللہ آگے بھی ہمیں اسی طرح فرما بردار اطاعت گزار بنا کہ تیرا جو بھی حکم ہو ہم اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں عمل کے بعد یہ جملہ اخلاص کی دلیل ہے کہ ہم مزید آپ کی اطاعت کریں، ورنہ عمل کے بعد تو تکبر ہوتا ہے نا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے مسجد بنائی، ہم نے مدرسہ بنایا۔ ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اللہ تو قبول فرما اور ہمیں آگے بھی توفیق عطا فرما، فرما بردار فرما، جو تیرا حکم ہو ہم اس کو پورا کریں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی بنا دے ایک فرما بردار امت۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دین کا سوال کرتے تھے، دنیا نہیں مانگتے تھے، دین مانگا، ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ ساری زندگی میں کوششیں کرتا ہے بیٹا بھی بن جائے، اس کے بھی جھوٹے اور سچے کاغذات بنا کے رشوت دے کے آگے اس کو بھی فٹ کرتا ہے، یعنی ساری کوشش کس کے لیے ہے؟ اس کاغذ کے نوٹ کے لیے جس پر قائد اعظم کی تصویر ہے۔ تو ساری محنت دولت اور دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے دعا فرمائی ہماری اولاد کو بھی تو امت مسلمۃ لک فرما بردار امت بنا۔ اس میں دیکھیں حضور کی امت کے لیے بھی دعا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں سے آئے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو پھر حضور کی آگے یہ امت آئی، تو اس امت کے لیے بھی دعا ہے کہ یا اللہ اس امت کو بھی کیا بنا؟ فرما بردار بنا دے۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تو سکھا دے ہمیں عبادت کے طریقے، یعنی عبادت ہم کس طرح کریں گے تو ہم سے خوش ہو جائے۔ دیکھیں عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ اب ایک آدمی نماز پڑھے اپنی مرضی پر، وہ عبادت ادا، یا اللہ عبادت کے طریقے سکھا، یا ہمیں مناسک کہتے ہیں حج کے احکامات، حج کے احکامات ہمیں سکھا کہ حج کس طرح کرنا ہے، کس مقام پہ کب جانا ہے، وہ طریقہ ہمیں سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہو جا، تو ہماری طرف متوجہ ہو جا۔ اب یہاں سوال یہ، متوجہ ہو جا یعنی ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو معصوم پیغمبر ہیں، اب یہاں توبہ کرنے کا کیا مقصد کہ ہماری توبہ قبول فرما؟ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں توبہ کی 3 قسمیں، توبہ کی 3 قسمیں۔ توبہ کی پہلی قسم ہوتی ہے عوام الناس کی توبہ۔ عوام الناس کے لیے توبہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ہیں اور جو خطا اور لغزش ہے وہ اس پر توبہ کریں۔ دوسری توبہ ہوتی ہے خواص کی۔ خواص کی توبہ یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں سے رجوع کریں، ہر وہ گناہ، ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ سے روکے اس سے بچیں۔ جو بھی انسان کو عبادت کرنے سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے جو چیزیں روکیں اس سے بچ جائیں، یہ توبہ ہے۔ تیسری ہوتی ہے خواص الخواص کی توبہ، اخص الخواص۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی یہ توبہ ہوتی ہے درجات کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، بلند و بالا مقامات کے ملنے کے لیے۔ تو یہاں پر وہی بلند درجات کے لیے، بات سمجھ گئے؟ ایک توبہ ہوتی ہے عوام الناس کی، ایک توبہ ہوتی ہے خواص کی یعنی نیک لوگوں کی، علماء صلحاء، اور ایک توبہ ہوتی ہے اخص الخواص کی، وہ ہوتی ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو یہاں پر جو توبہ کا مقصد کیا تھا؟ درجات کی بلندی تھا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اے اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں تواب، توبہ کو قبول کرنا یعنی تو ہی قبول کرے گا، کوئی اور قبول کرنے والا نہیں ہے۔ رحیم میں اشارہ قبول کرنے کے بعد تو ہی رحم کرنے والا ہے، توبہ کو بھی قبول کر، اور اے اللہ تو ہم پر رحم بھی فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو بھیج دے، فیہم یہ ضمیر امت مسلمہ، اے اللہ تو بھیج دے اس امت مسلمہ میں رسولا منہم، ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو۔ رسول تنوین برائے تعظیم، اے اللہ تو بھیج دے ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، ویزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ تو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں دعا فرمائی، دعا میں یہ دعا کی کہ اللہ اس امت کے اندر تو پیغمبر کو بھیج، یعنی میری اولاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا، تو آپ کی بعثت انہی میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، حضرت اسحاق سے یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں سے آگے ان کی نسلیں چلی، ان میں انبیاء آئے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو دیکھیں انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، آج کوئی ہوتا تو دعا کرتا دولت، پیسہ، مال کی، اور انہوں نے کتنی بڑی دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد میں پیغمبر آخر الزمان کو پیدا فرما۔ تو یہ بہت بڑی نیک نامی ہے نا۔ تو
ربنا وبعث فیہم، اے اللہ تو بھیج دے اس امت مسلمہ میں رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، منہم، اس کے نیچے بشریت رسول، وہ رسول انہی میں سے ہو۔ معلوم ہوا رسول کیا ہوگا؟ بشر ہوگا، رسول بشر ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ یتلو علیہم، اوصاف رسول، اس رسول کے 4 اوصاف ہوں گے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتکا، کہ وہ تلاوت کرے گا ان پر تیری آیات کو۔ تو نبی کی بعثت کا پہلا مقصد قرآن کریم کی آیات کا تلاوت کرنا ہے۔ بعثت کا پہلا مقصد تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت ایک ایسا لفظ ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کے پڑھنے پر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھو، آپ یہ نہیں کہو گے کہ میں نے فلاں کتاب کی سیرت النبی کی تلاوت کی ہے، معارف القرآن کی تلاوت کی ہے، روح المعانی کی تلاوت کی ہے، نہیں، اس کا اطلاق صرف قرآن کریم پر ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات معلوم ہوئی، اور تلاوت ہوتی ہے الفاظ کی، تلاوت ہوتی ہے الفاظ کی، معانی کی تلاوت نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا بعثت کا پہلا مقصد قرآن کے الفاظ پڑھانا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا الفاظ بعثت کا مقصد ہے، اسی پر اجر و ثواب ہے۔ آج کل کے جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی معاذ اللہ قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ نہیں ہے، جب تمہیں ترجمہ اور معنی نہیں آ رہا تو یاد کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حفظ کرنا بے فائدہ ہے۔ حالانکہ حفظ کرنے کا فائدہ ہے، اور قرآن میں اجر و ثواب معنی اور ترجمہ پڑھنے پر نہیں ہے بلکہ الفاظ پڑھنے پر ہیں۔ تو پہلا مقصد ہی تلاوت ہے۔ یہ کہنا کہ تلاوت بے فائدہ ہے، قرآن حفظ کرنا بے فائدہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کے ہر لفظ پر جو 10 نیکیاں وہ تلاوت پر ہے، الفاظ پر ہے، ترجمے معانی پر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی کیا دی، الف لام میم، جس کا ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا، حروف مقطعات، کہ جب جس کا ترجمہ معنی نہ آئے، جب اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں، تو جس کا معنی اور ترجمہ ہو اس میں تو بطریق اولا نیکیاں ہوں گی۔ اس لیے تلاوت پہلا مقصد ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں مدارس میں سب سے پہلے بچے کو قاعدہ ناظرہ قرآن پڑھا کے حافظ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ حافظ بن جاتا ہے، بعثت کا پہلا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اب اس کو تلاوت اچھے طریقے سے کرنا، یعنی اس کو قاری بناتے ہیں کہ وہ قرات کی کتابیں پڑھ لے، تجوید پڑھ لے، تاکہ تلاوت اچھے طریقے سے کر سکے۔ اور جب اس نے تلاوت کے وہ تمام چیزیں سیکھ لیں، اب بعثت کا دوسرا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو سکھاؤ کتاب۔ دیکھیں یعلم میں سکھانے والے کون ہیں؟ معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو سکھا رہے تھے متعلم صحابہ اکرام۔ طالب علم کون تھے؟ صحابہ۔ معلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نصاب کیا تھا؟ الکتاب، قرآن کریم۔ نصاب کیا تھا؟ قرآن کریم۔ اور جس جگہ سکھا رہے تھے اقتضاء النص، وہ مدرسہ، وہ تھا صفہ۔ اب کہتے ہیں یہ مدارس کہاں سے آئے؟ تو یہ مدارس قرآن کی اس آیت میں اقتضاء النص کے طور پر، جب معلم متعلم کو سکھائے گا، پڑھائے گا تو کسی جگہ میں پڑھائے گا نا، ہوا اور فضا میں تو درس نہیں دے گا۔ تو جس جگہ وہ درس ہوگا اس جگہ کا نام مدرسہ ہے، چاہے وہ انار کے درخت کے نیچے ہو جیسے دیوبند کا تھا، چاہے وہ کسی چھت کے نیچے ہو، چاہے وہ مسجد نبوی میں ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے تھے۔ تو اس لیے مدرسہ دور نبوت سے چلا آ رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو چاروں باتیں معلوم ہو گئی، معلم، متعلم، نصاب اور مدرسہ۔ تو دوسری چیز آ گئی، اب دیکھیں قرآن کریم کا ترجمہ۔ اس لیے جب طالب علم قرآن پڑھ لیتا ہے، تجوید پڑھ لیتا ہے، اب اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ رابعہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ میں قرآن کا ترجمہ۔ جب اس نے ترجمہ اور معنی سیکھ لیے، والحکمت، اب سکھائیں گے حکمت۔ حکمت کا لغوی معنی ہوتا ہے دانشمندی، عقل مندی، اور مراد یہ محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد سنت اور احادیث ہوتی۔ جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد سنت اور احادیث ہوتی ہیں۔ اس لیے احادیث کو آخری 2 سالوں میں پڑھاتے نا۔ جب اس نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، اب آگے اس اسٹیپ آئے گا کس کا؟ حدیث پڑھنے کا۔ تو حکمت اس کو حدیث کی تشریح، حدیث کے معنی سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بعثت کا تیسرا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا مقصد۔ بعثت کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کا
بعثت کا چوتھا مقصد ہے ان کا تزکیہ کیا جائے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے باطنی اصلاح، یعنی ان کو گناہوں سے بچانا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی عالم بن جائے، بہتر ہے کسی نیک صالح متقی عالم کے ہاتھ پر بیعت کر دے، ان سے اپنا تعلق رکھے تاکہ اپنی باطنی اصلاح کر دے، یا تبلیغ میں وقت لگا دے اپنی باطنی اصلاح کر دیں۔ تو چوتھا مقصد ہوگا تزکیہ نفس۔ تو دیکھیں یہ ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو بعثت کے کتنے مقاصد؟ 4۔ تو جب نبی کے یہ 4 کام ہیں تو جو نبی کا وارث ہوگا اس کے بھی 4 کام ہوں گے۔ جس مسجد میں امامت ہوگی وہاں پہلا کام ہوگا بچوں کو، عوام الناس کو قرآن پڑھانا۔ نمبر 2 کام ہوگا درس قرآن دینا۔ نمبر 3 کام ہوگا درس حدیث دینا۔ اور نمبر 4 کام ہوگا جمعے اور اتوار کے بیانات میں لوگوں کا تزکیہ نفس کر کے لوگوں کو گناہوں سے بچانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ کی 2 صفتیں غالب ہیں۔ غالب کا مطلب القادر الذی لا یغلب۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ القادر الذی لا یغلب، کہ اللہ تو ایسا قادر ہے کہ تیرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا لفظ ہے حکیم، العالم الذی لا یفعل الا علی وفق المصالح۔ العالم الذی لا یفعل الا علی وفق المصالح، کہ اے اللہ تو ایسا عالم ہے، تو جو بھی عمل کرتا ہے وہ مصلحت کے موافق ہوتا ہے۔ تو غالب ہے یعنی تیرے اوپر کوئی اور غالب نہیں ہے۔ تو حکیم ہے یعنی تیرا ہر کام مصلحت کے مطابق ہے۔ تو اللہ نے یہ جو 4 باتیں کہیں، تو اللہ غالب ہے، نبی کو جہاں چاہے بھیج دیں۔ تو اللہ نے نبی کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو حکم اللہ دیتا ہے، یہ جو 4 احکامات اللہ نے دیے ہیں، اس کام میں اللہ کی بڑی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ترغیب اسلام۔ وَمَن يَرْغَبُ، پس جو شخص بے رغبتی کرے گا ملت ابراہیم سے، الا من سفہ نفسہ، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لفظ یرغبو سے پہلے لفظ لا معذوف ہے، تو عبارت یوں ہے وَمَن لَا يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم الا من سفہ، کہ ملت ابراہیم سے اعراض نہیں کرتا مگر وہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، تو لفظ لا معذوف ہے۔ یہ نمبر 2۔ بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر لفظ من بمانے لا کے ہے، لفظ من بمانے لا کے ہے۔ اور یہ نمبر 3، تیسری یہ توجیہ کی ہے علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں آیت کا معنی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم احد۔ بات سمجھ رہے؟ وَمَا يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم احد، نہیں ملت ابراہیم سے اعراض کرتا کوئی ایک، مگر کون کرتا ہے؟ جو اپنے نفس کو بے وقوف بنا دے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر یہ لفظ لا معذوف ہے، یا لفظ من بمانے لا کے ہے، اور یہاں پر معنی کیا ہے کہ نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیم سے احد۔ یرغبو کے جو فاعل ہے وہ معذوف ہے، ابراہیم کے بعد لفظ احد، نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیم سے مگر وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا۔ دیکھیں ان دین سے وہ اعراض کرتا ہے نا جو بے وقوف ہوتا ہے، اپنے عمل پہ مطمئن ہوتا ہے، اس کو دعوت دو، کہتا ہے جی مجھے ضرورت نہیں ہے، نماز کی طرف دین کی طرف نہیں آتا، اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا، بس میں نے بڑے نیک عمل کیے، میری بخشش ہو جائے گی، مجھے اللہ معاف کرے گا، توبہ کر دوں گا، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ تو جو دین سے دور ہوتا ہے وہ در حقیقت بے وقوف ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت میں دینداروں کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں نے مسجد سنبھالی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ حقیقت میں وہ شخص خود بے وقوف ہوتا ہے۔ تو الا من سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بنا دیا بے وقوف۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ یقیناً ہم نے چن لیا اسے دنیا میں۔ اب یہ ہو ضمیر کس کی طرف ہے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، کہ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا۔
وَإِنَّهُ اور حضرت ابراہیم آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ کامل صالحین میں سے ہوں گے۔ کامل صالحین، کامل اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں نبی کا درجہ تو صالح سے بڑھ کر ہے نا، تو اگر اس کا معنی ہو کہ نبی صالح ہوگا، ہر نبی ویسے ہی صالح ہوتا ہے، ہر نبی صالح ہوتا ہے لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوتا، عموم خصوص مطلق ہے، اس لیے ترجمہ کامل صالح، اور کامل صالح نبی ہوتا ہے، کامل صالح نبی ہوتا ہے کہ یقیناً وہ آخرت میں کامل صالحین میں سے۔ اذ قال لہو ربہ اسلم، جب کہا، لہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جب کہا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو اسلم، تو فرما بردار ہو جا، اسلم فرما بردار ہو جا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے فرما برداری کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو فرما بردار ہو جا۔ دیکھیں اب یہاں ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے اللہ کے فرما بردار ہیں، ہر حکم کو پورا کرنے والے، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر فرما برداری سے مراد استقامت ہے، مراد استقم علی الاسلام، اسلام پر استقامت اختیار کر، یا نمبر 2 یا مراد دوام ہے کہ دین پر دوام اختیار کر، ہمیشگی، یا بعض نے کہا اسلم ای اخلص دینک و عبادک للہ، کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، تو اسلم کا معنی اخلص، کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی اور دین کی تم عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یقیناً میں فرما بردار ہوں لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو تو ویسے یوں کہتے نا اسلمت لہو، کہ یا اللہ میں فرما بردار ہو گیا، لہو اللہ رب العزت کا، لیکن لہو نہیں کہا بلکہ لرب العالمین کا، یہ اشارہ ہے یا اللہ میں کیوں نہ فرما بردار ہوں، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو نے میری پرورش کی، مجھے بچپن سے پالا پوسا یہاں تک پہنچایا، اے اللہ میں تو تیری بطریق اولا فرما برداری کروں گا۔ یعنی یہ فرما برداری میں کمال کا درجہ ہے۔ جیسے کوئی کہے جی میری بات مانو، کہے حضرت کیوں نہ مانوں، آپ کے تو میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ کی بات نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ تو اسلمت لرب العالمین۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، دیکھیں وصّا کا فاعل ابراہیم بھی ہے اور یعقوب بھی ہے۔ وصّا کا ترجمہ کرو گے نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو۔ بہا کی ضمیر ہے ملت کی طرف، ملت اسلام، ملت اسلام، ملت ابراہیم، تو ووصّا بہا، ابراہیم علیہ السلام نے بہا اس ملت اسلام کی تاکید کے ساتھ حکم دیا اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے بھی حکم دیا اپنے بیٹوں کو۔ وصیت کہتے ہیں موت کے وقت کی بات کو نا، اور موت کے وقت اگر کوئی آدمی بات کرے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے لوگ موت کے وقت کی وصیت کو بڑا مانتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے موت کے وقت یہ کہا، تو یہاں بھی دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے۔ دنیا میں انسان وصیت کرتا ہے دولت، پیسے، مال کی، انبیاء علیہ السلام اولاد کو وصیت کرتے تھے دین اسلام کی، کہ میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ دنیا میں تو ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد بینک بیلنس سے کیسے سنبھالو گے؟ اور انبیاء علیہ السلام ووصّا بہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے تاکید سے حکم دیا کس کو؟ اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، دونوں نے کیا کہا؟ یا بنی، یا او میرے پیارے بیٹو، تشریح وصیت، پہلے تھی وصیت اور اب کیا ہے؟ تشریح وصیت۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر دین اسلام پر، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو وصیت کیا کی کہ تمہیں موت کس پر آئے؟ دین اسلام پر آئے، یعنی اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اسلام پر موت آنا تو غیر اختیاری چیز ہے نا، یعنی اسلام پر موت یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
تو پھر یہ کیسے وصیت فرمائی کہ اسلام پر تمہیں موت آنی چاہیے؟ تو غیر اختیاری بات کی وصیت ہے۔ جواب یہ ہے کہ المراد منہ الدوام، یعنی اثبتوا علی الاسلام، مراد دوام ہے کہ تم اسلام پر دوام اختیار کرو، دوام اور ہمیشگی اختیار کرو۔ جب انسان ساری زندگی ایمان پہ گزارتا ہے تو اللہ موت بھی ایمان پہ دیتا ہے۔ جس میں زندگی گزرتی ہے اس پہ موت آتی ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ سوال سمجھے کہ بھئی موت کا آنا تو اسلام پر غیر اختیاری ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد اپنے اس اسلام پہ دوام ہے کہ جب تم دوام رکھو گے تو امید ہے اللہ تمہیں موت بھی اسلام پہ دے گا۔ ام کنتم شہداء الزجر، کیا تم لوگ موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ تو اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، تو بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے معبود، تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی ہم عبادت کریں گے، الہًا واحدہ، ایک معبود کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار، مسلمون مطیعون، اطاعت گزار، اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہوں گے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے اولاد کو کیا وصیت کی اور کیا سوال پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہم تیرے معبود اور تیرے آبا و اجداد کا معبود، اور وہ معبود ایک اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، اس کے اوپر لکھو جدہ، ابراہیم علیہ السلام دادا ہے، اسماعیل عمہ چچا ہے، اسحاق ابوہ کون ہے؟ والد۔ اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت اسماعیل جو ہے کیا ہیں؟ چچا۔ اسحاق کے بھائی ہیں نا، تو یعقوب علیہ السلام کے کیا لگے؟ چچا لگے، اور حضرت ابراہیم کیا لگے؟ دادا۔ تو اسحاق علیہ السلام والد ہیں تو ابراہیم علیہ السلام دادا، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد۔ آبا و اجداد کون؟ ابراہیم دادا، اسماعیل چچا، اور اسحاق والد۔ اسحاق والد، کس کا والد؟ یعقوب علیہ السلام کا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ الہ آبائی کا یہ مبدل منہ ہے، اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ بدل ہے، ابراہیم اسماعیل یہ سب بدل ہے کہ کس کی عبادت؟ تو یہ وضاحت آ گئی کہ آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کی عبادت ہوگی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ مسلمان، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ لفظ مسلمان یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا، مسلمان کا معنی فرما بردار، تو وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے، لیکن اللہ نے یہ نام صرف ہمیں عطا کیا، پہلی امتوں کا نام مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان صرف نام کس کا ہے؟ ہمارا نام ہے، اس امت محمدیہ کا نام مسلمان ہے، تو اللہ نے یہ ہمیں بڑا اعزاز دیا، اس لیے انسان اپنا تعارف اس سے کرائے، بھئی تم کون ہو؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اسلام ہمارا تعارف ہے۔ پھر لفظ اسلام کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیں اس رکوع میں لفظ اسلام کا تذکرہ کتنی دفعہ آیا؟ نمبر 1 گنتے رہو، پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ربنا وجعلنا مسلمین، نمبر 1 امتا مسلمۃ لک، نمبر 2 اذ قال له ربه اسلم، نمبر قال اسلمت لرب العالمین، نمبر 4 فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمبر 5 ونحن له مسلمون، نمبر 6 مرتبہ تذکرہ آیا لفظ
مسلمون اور اسلام کا، معلوم ہوا اللہ کے ہاں اعتبار ہے فرما برداری کا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کا قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، نسب کیا ہے، بینک بیلنس اور جائیداد کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ فرما بردار کتنا ہے، اس میں اطاعت گزاری کتنی ہے، اس لیے تاکید کے ساتھ آیا تلک امۃ قد خلت، یقیناً وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر گئی۔ اب یہ یہود عموماً کہتے تھے نا کہ بھئی وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، ہمارے دادا، پھر وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، پردادا ابراہیم علیہ السلام، ہماری تو ایسی جماعت تھی۔ تو اللہ نے کہا وہ جماعت تو گزر گئی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، انسان اپنے آبا و اجداد کے گیت گاتا ہے، میرا باپ دادا ایسا، میرے دادا نے اتنا تیر مارا، میرے پردادا نے یہ کیا، او بھائی تو کیا ہے؟ جیسے آج کل ہم تعارف کراتے ہیں، اکابر کا تعارف کراتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارا علماء پر اعتماد ہے، اکابر، ہمارے اکابر اتنا مطالعہ کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، تو کتنے پانی میں؟ صرف ان کے گیت نہ گا، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لے۔ تو جیسے آگے آ رہا ہے کہ تیرے اوپر اسلام کا رنگ ہونا چاہیے، تو صرف ان کا تذکرہ نہیں ہو تو گزر گئے، کس کا تذکرہ ہو؟ اب نہ تذکرہ ہو، اپنے اندر وہ اعمال ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا امۃ قد خلت، وہ چلے گئے، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، تم سے سوال نہیں ہوگا اس بارے میں جو وہ عمل کرے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ لوگ کہتے تھے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو راہ پاؤ گے، راہ پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے، یعنی ہدایت مل جائے گی۔ یہودی لوگوں کو کہتے یہودی ہو جاؤ ہدایت ملے گی، عیسائی لوگوں کو کہتے عیسائی ہو جاؤ راہ پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی۔ یہ ان کا شکوہ تھا۔ قل بلا، جواب شکوہ، فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بل کے بعد لفظ نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم اتباع کرتے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کانا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ یکسو ہونا۔ یکسو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے رشتہ توڑ کر رب سے رشتہ جوڑنا، یہ ہے یکسو، کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، سب سے الگ تھلگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے الگ تھلگ، بالکل یکسو تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی، نہ وہ مشرک، بلکہ وہ دین حنیف پر بالکل یکسو تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحنیف المائل عن الادیان کلہا الی دین الاسلام، الحنیف المائل عن الادیان کلہا الی دین الاسلام، کہ جو تمام ادیان سے مائل ہو جائے دین اسلام کی طرف، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ امام ابو حنیفہ کو بھی کیا بولتے ہیں؟ حنیفہ۔ تو اب یہاں بعض لوگوں میں غلط بات مشہور ہے کہ امام صاحب کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ، تو امام صاحب نے اپنا نام رکھ دیا ابو حنیفہ، یعنی حنیفہ کا والد۔ اور بعض نے ایک اور اس کے لیے کہانی گڑھ دی انہوں نے کہانی یہ بنائی کہ امام صاحب سے ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مسئلہ نہیں آ رہا تھا، گھر آئے بڑے پریشان تھے، بیٹی نے کہا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مجھے نہیں آیا۔ کہا ابا جی مجھے بتاؤ، میں آپ کو بتا دوں۔ کہا یہ مسئلہ ہے۔ کہا میں جواب دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پھر جو اپنا نام ہوگا نا آج کے بعد، تمہارا نام پھر ہوگا ابو حنیفہ، تم اپنا نام چھوڑ دو گے، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ ہوگا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بیٹی نے مسئلہ امام صاحب کو بتایا، پھر امام صاحب نے وہ مسئلہ لوگوں کو بتایا، اور پھر اپنا نام رکھ دیا ابو حنیفہ۔ یہ پاگلوں کی کہانی اور ان کی اپنی زبانی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی بیٹا حماد کے علاوہ کوئی بیٹی کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کا صرف ایک بیٹا تھا۔ میں نے حوالے ذکر کیے امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام، اس کتاب میں تفصیل سے بات ہے۔ الخیرات الحسان میں علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ کا صرف ایک بیٹا تھا اور اس کا نام، اس کے علاوہ نہ آپ کا کوئی بیٹا تھا اور نہ آپ کی کوئی بیٹی تھی۔
تو بیٹی تھی ہی نہیں تو آپ نے کنیت کیسے رکھ لی؟ اب آپ کو حنیف کیوں کہتے ہیں؟ حنیف اس لیے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو، حنیف کا معنی وہی یکسو ہونا کہ آپ کا یہ جو مذہب ہے اور یہ جو مذہب حنفی ہے یہ تمام مذاہب سے بالکل الگ ہے، بدعات رسم و رواج سے بالکل الگ ہو کر دین کی صحیح اس میں تشریح ہے یکسو ہو کر، تو اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، کہ جس میں بالکل شریعت کے مطابق بات کی گئی ہے، نفسانیات خواہشات اغراض کی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ یا بعض نے کہا ہے کہ حنیف کہتے ہیں لغت عراق میں دوات کو، سیاہی کو، تو امام صاحب کے درس میں اتنے سارے لوگ ہوتے سینکڑوں، ہر ایک کے بعد دوات ہوتی، تو وہ مسئلے امام صاحب بیان کرتے، وہ لکھتے، جب وہ اٹھ کے چلے جاتے تو دوات ہی دوات، سیاہیاں سیاہیاں ہوتی، اس لیے مشہور ہو گیا کہ یہ وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے درس کی حالت ہے کہ جس میں ابو حنیفہ جب سیاہیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو شرکاء کی تعداد تو کتنی زیادہ ہوگی، اس وجہ سے امام صاحب کو کہتے ہیں ابو حنیفہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی حنیف ہے۔ قولوا آمنا، خلاصہ ملت ابراہیم، کہہ دیجئے میں ایمان لے کر آیا اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ اسباط اولاد، دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد جو آئے انہیں کہتے ہیں عرب میں قبائل، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد میں جو آئے انہیں کہتے ہیں اسباط۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولاد میں جو آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قبائل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد میں جو پیدا ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسباط۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے، ہم اس سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک میں، کیفیت ایمان، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں لفظ مسلم آ گیا۔ اب یہاں سوال ہے کہ بھئی یہاں پر تو ہیں ہم تفریق نہیں کرتے، اور دوسری جگہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دوسری جگہ تو ہے فضیلت، تو جواب یہ ہے تفریق رسل ہم نہیں کرتے، تفضیل رسل کے ہم قائل ہیں۔ تفریق رسل جائز نہیں ہے کہ ایک رسول پر ایمان لاؤ دوسرے پر نہ لاؤ، کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن تفضیل رسل، ایک رسول کا درجہ زیادہ دوسرے کا اس سے کم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے زیادہ، پھر اولو العظم انبیاء کا درجہ، پھر دیگر کا، اس کے ہم قائل ہیں۔ تو تفضیل رسل جائز ہے، تفریق رسل جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پس اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسا کہ ایمان لایا انہوں نے، یعنی صحابہ اکرام نے، پس اگر تم ایمان لے کر آؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ ایمان لایا انہوں نے، بریکٹ میں صحابہ اکرام نے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایمان لاؤ گے اس طرح تو پس تم ہو جاؤ گے ہدایت یافتہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس یقیناً تم مخالفت میں ہو، شقاق کہتے ہیں مخالفت میں ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ۔ ترجمہ لکھیں، سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ، سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے ترجمے میں کہا نا سو کا ترجمہ یہ فا سے ہے، اور سین کا ترجمہ ضرور، یہاں یہ سین تاکید کے لیے، سو ضرور، یکفی کا کفایت کرے گا، کا آپ کو، ہم ان سے، کون کفایت کرے گا؟ اللہ۔ دیکھیں سیکفی کا فاعل ہے لفظ اللہ، اور کاف مفعول اول ہے، ہم مفعول ثانی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ فاعل کون ہے؟ لفظ اللہ، اور مفعول اول کاف ضمیر، اور مفعول ثانی ہم ضمیر، عنوان تسلی رسول،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہے، یعنی آپ کو وہ لوگ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ واللہ یعصمک من الناس، آپ دین کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، یہاں بھی آپ کو تسلی دی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے ان کی باتوں کو، یعنی جو آپ کو تکلیف پہنچانے والے ان کے جو منصوبے ہیں اللہ ان منصوبوں کو سننے والا ہے، اور علیم ان کی تمام ان منصوبوں کی کارروائیوں کو اور باتوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بیان معیار حق، بیان معیار حق۔ دیکھیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، کہاں سے ثابت ہیں؟ تو صحابہ معیار حق ہیں خدا کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان اس طرح لاؤ جیسے ایمان لایا صحابہ اکرام نے، تو فقد اہتدوا، فا بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، اہتدوا ماضی کا صیغہ بھی تاکید ہے کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان ہوگا تو تم ہدایت پالو گے۔ تو معیار کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے۔ یہاں پر دیکھو یہ لفظ مثل ہے نا، تو اب یہاں پر یہ جو لفظ با آیا ہے بمثل میں، یہ با زائدہ ہے تاکید کے لیے، اور لفظ ما مصدریہ ہے، لفظ ما مصدریہ ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمانکم، فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمانکم، پس اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسا کہ ایمان لایا انہوں نے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو یقیناً تم فقد اہتدوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ما مصدریہ نہیں ہوگا تو ترجمہ ہوگا ماضی کے ساتھ، تو مانا ہوگا انہوں نے ایمان لایا، بس بات ختم۔ حالانکہ اللہ واقعے کی خبر نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے اس کی طرح ایمان لاؤ، حکم دے رہا ہے، تو مانا ایمان لاؤ جیسا ایمان لایا، جیسا ایمان لایا انہوں نے، تو ما مصدریہ ہے، تو عبارت ہے ایمانم مثل ایمانکم، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ اکرام نے ایمان لایا۔ دیکھیں انسان نمونے کے لیے وہ چیز مارکیٹ میں لاتا ہے جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، قابل اعتماد ہوتی ہے۔ آدمی کوئی چیز بناتا ہے، کہتا ہے بھائی لوگوں میں نے یہ چیز بنائی ہے، مارکیٹ میں وہ لائے گا جو سب سے زیادہ قابل اعتماد نمونہ۔ تو اللہ نے ایمان کا حکم دیا اور ایمان کا نمونہ صحابہ اکرام کو بنایا کہ اگر ان کی طرح ایمان ہوگا تو یقیناً تم کو ہدایت مل گئی، اور اگر تم اعراض کرو گے تو یقیناً تم لوگ گمراہی میں ہوں گے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ عنوان ہے شرف اسلام۔ صبغۃ اللہ سے پہلے ہے قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا۔ قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا، تو لفظ کیا معذوف ہے؟ قبلنا یہاں پر معذوف ہے۔ اب یہاں پر دین اسلام کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ رنگ سے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ کون زیادہ بہتر رنگ دینے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ بہتر رنگ دینے والا تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا جب کوئی بچہ عیسائی پیدا ہوتا نا عیسائیوں کے ہاں، تو انہوں نے پانی میں ایک رنگ ڈالا ہوتا تھا زرد، اور یہ بچے کو پانی میں ڈبو دیتے، باہر نکالتے اور کہتے اب اس پہ عیسائیت کا رنگ آ گیا، اور عیسائیت کا اس پر رنگ آ گیا۔ یا بچے پہ رنگ لگاتے، جیسے آج بھی ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، سر پہ رنگ لگایا ہوا ہے، ہاتھوں پہ رنگ ہوتا ہے، تھوڑی پہ رنگ ہوتا ہے، یہ نشان ہوتا ہے ان کا، علامت ہے۔ تو جیسے یہود و نصارہ میں، ہندوؤں میں علامت ہوتی تھی رنگ کی، تو اللہ نے فرمایا بہترین رنگ اسلام کا رنگ ہے، یہ والا رنگ نہیں ہے جو دھونے سے مٹ جائے، رنگ وہ ہے جو اسلام کا رنگ ہے، اور اسلام کا رنگ تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا تو صرف دل سے ایمان کافی نہیں ہے، ظاہر میں اسلام کا رنگ ہونا چاہیے، لباس شریعت کے مطابق، وضاقتہ شریعت کے مطابق، داڑھی چہرہ اور یہ انسان کی شریعت کے مطابق ہو، اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ اسلام کا تعلق ہے ظاہر سے، ایمان کا تعلق ہے باطن سے۔ تو رنگ قبول کرو۔
اب دیکھیں جیسے رنگ ہے نا، یہ کپڑے پہ لگاؤ تو کپڑا اس کا اثر قبول کرتا ہے نا، کپڑے کو اگر رنگ دے دو نا تو سارے کپڑے پہ وہ رنگ ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کپڑا رنگ قبول کر رہا ہے ایسے مسلمان اسلام کے احکامات کو قبول کرے، اپنے جسم پہ ظاہر کرے۔ جیسا کپڑے کے رنگ کو اپنے اوپر ظاہر کرتا ہے ایسے مومن اپنے اوپر دین کے احکامات کو ظاہر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے انما سماہ صبغۃ لانہ یظہر اثر الدین علی المتدین، کہ ضروری ہے کہ دیندار پر اس کے دین کا اثر ظاہر ہو، کما یظہر اثر الصبغ علی الثوب، جس طرح کے کپڑے پہ ظاہر ہوتا ہے رنگ کا اثر، تو اسی طرح انسان پہ بھی ظاہر ہو اسلام کا رنگ۔ تو صبغۃ اللہ، قبول کیا ہم نے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ سے زیادہ کون ہوگا سب سے خوبصورت رنگ دینے والا؟ اللہ سے زیادہ کوئی حسین رنگ دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ جو انسان کو رنگ دیتا ہے وہ کبھی مٹتا ہے؟ انسان رنگ کرتا ہے 2 مہینے بعد دیواروں کا رنگ ہٹ گیا، کپڑے کا رنگ ہٹ گیا، اللہ نے جسم کو رنگ دیا ہمیشہ وہ رنگ باقی ہے، اللہ کا رنگ کبھی ہٹتا نہیں ہے، اور ہم اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں۔ دیکھیں استاد، قل فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص عمل کرنے والے ہیں اسی اللہ کے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم خالص اسی اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں، یعنی ہم عمل غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہم خالص اسی اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد لکھو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کے بعد وَأَنْتُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، وَأَنْتُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، ہم تو مخلص ہیں اور تم تو مشرک ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب شکوہ، اور تم کہتے ہو یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، جواب شکوہ، کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ یہودی عیسائی نہیں تھے، تم کہتے ہو تھے، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے گواہی کو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہو من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے۔ ان کے پاس جو سابقہ کتابیں تھیں نا، تورات اور انجیل، ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں، تو اب یہ لوگ وہ بشارتیں نہیں بتاتے تھے نا۔ یہود کے علماء اپنے یہودیوں کو، عیسائی علماء اپنے عیسائیوں کو حضور کی وہ بشارتیں نہیں بتاتے تھے، وہ گواہی چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے، یعنی ان کے پاس گواہی موجود ہے پھر بھی یہ لوگ گواہی نہیں دے رہے، حضور کے بارے میں گواہی نہیں دے رہے، گواہی کو چھپا رہے ہیں، تو یہ اللہ سے سب سے بڑے کیا ہوئے؟ ظالم ہوئے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ دوبارہ یہ جملہ کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ دوبارہ جو جملہ لایا نا، یہ تاکید کے لیے، دوبارہ تاکید کے لیے لایا۔ پہلے بھی یہ جملہ گزرا، یعنی ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو وہ عمل کرے۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تھے، یہ بات غلط ہے، وہ پہلے جماعتیں گزر گئی،